بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 24ویں پارے سے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ۔ سارے انسان دو حصوں میں تقسیم ہے، دو ہی قومیں ہیں، ایک کافر ایک مسلمان۔ فرمایا کافر ظالم ہے، جھوٹا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے، آسمانی کتاب کو جھٹلاتا ہے، ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایمان والا سچائی پہ ایمان رکھتا ہے، رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، متقی اور پرہیزگاروں میں ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک کہا کرتے تھے، تم اس قسم کی باتیں جس سے ہمارے معبودوں کی توہین ہوتی ہے، اس گفتگو سے ہمارے معبودوں کا آپ پر اثر پڑے گا۔ تو فرمایا انہیں کہہ دو، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اور کیا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات بھی ہے کہ وہ نفع پہنچانا چاہے تو کوئی نفع روک سکے اور کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو وہ اس ضرر کو روک سکے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو پکڑنے پہ آئے تو بچا کوئی نہیں سکتا، نوازنے پہ آئے تو محروم کوئی نہیں سکتا۔ باقی فیصلہ آنے والا ہے ایک دن جب ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، تم بھی کر لو اپنے جو کرنا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ایک دن ان قریب لوگ دیکھ لیں گے۔ اسی کی ایک شکل موت کی چھوٹی سی شکل ہے، وہ نیند ہے، روح چلی جاتی ہے، جس کی روح واپس آنا منظور ہوتی ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور جس کے لیے موت کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی روح واپس کوئی نہیں آتی۔ فرمایا یہ روز ہی دیکھتے ہو، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، مجرم کی سزا ہے۔ پھر مجرم آرزو کرے گا کاش کہ ساری دولت زمین پہ رکھی مجھ سے لے لی جائے اور میری نجات ہو جائے، لیکن وہاں یہ سارا فدیہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جب اسے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ کو بلاتا ہے، اللہ کی طرف سے آسانی ہوتی ہے تو پھر سمجھتا ہے یہ میرا کمال ہے، میری تدبیر ہے، اور میرا جسے کہیں کہ میری سمجھداری ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کا انسانوں کے ساتھ جو ایک رحمت کا معاملہ ہے وہ ہے توبہ، استغفار کی قبولیت۔ فرمایا کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہوں اور تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں کو چھونے لگی ہو، لیکن پھر بھی مایوسی نہیں ہے میرے دربار پہ، ندامت شرمندگی لے کے آئے گا، سب معاف کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب عذاب آ جائے گا اور پکڑ ہو جائے گی، اس سے پہلے توبہ کر لے۔ پھر منافق کفار کا تذکرہ فرمایا، عام طور پہ حق کا انکار کی وجہ تکبر ہے، غرور ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک کرنے والے وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کو پہچانتے تو شرک نہ کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ پھر قیامت کا منظرنامہ ہے، سور پھونکا جائے گا، سارا نظام درم برم ہو جائے گا، اور کل محشر کے میدان میں پھر گواہی دینے والے گواہی دیں گے، سب کی اس کی نیکیوں کا اور برائیوں کا بدلہ اور انعام ملنے والا ہے۔ جہنمی جہنم کی طرف انہیں دھکیلا جائے گا، جہنم کے دروازے کھل جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا حق نہیں آیا تھا؟ اقرار کریں گے لیکن ہم نے انکار کیا، جہنم کے مستحق ہوئے۔ ایمان والے جنت کی طرف لے جائے جائیں گے اور انہیں پروٹوکول ملے گا، جنت کے دروازے ان کے پہلے سے کھلی ہوئی ہوں گے اور انہیں سلامی دی جائے گی، اور یہ بھی اللہ کی یہ نعمتیں دے کر اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ سورہ مومن کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، وہ ذات ہے معاف کر دینے والی ہے، توبہ قبول کرنے والی ہے، شدید پکڑ بھی بڑی سخت ہے اور بڑی طاقت والی ذات ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دین کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، آپ ان کی ترقی سے دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑیں، ان کی ترقی بہت عارضی ہے، اس سے پہلے بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، انجام کیا ہوا ان کا؟ تو وقتی طور پہ ان کی ترقی اور خوشحالی آپ کو متاثر نہ کرے۔ قوم عاد، قوم سمود کا حال کیا ہے؟ پھر اللہ کے فرشتے، اللہ کی بڑی بڑی مخلوق ہے، کچھ مخلوق فرشتوں کی ایسی جو اللہ کے عرش کو اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اللہ نے جنت دے دے، ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ شامل فرما لے، اور انہیں عذاب سے اور اپنی پکڑ سے محفوظ فرمایا جو آدمی جنت میں چلا گیا اور اللہ کی پکڑ سے، ناراضگی سے بچ گیا، حقیقت میں یہی کامیابی ہے،
اور بہت ہی بڑی کامیابی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہ دن ایسا ہے کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا اور انصاف ہوگا، اور بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔ دنیا کے سارے بونے حکمرانوں کے اختیارات بھی وہ بھی بے اختیار ہو جائیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر زمین پہ چل پھر کے دیکھو، بڑی قوت اور طاقت تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ فرعون اور قارون اور حامان کے ساتھ کیا حشر ہوا؟ ایک مرد مومن ایمان والا قوم کو سمجھانے لگا، فرعونی قوم کو سمجھانے لگا، تم ایک شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا ایک، میرا رب اللہ ہے۔ صرف اس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اس جرم پہ تم اسے قتل کر دے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تم پر بھی قوم عاد قوم سمود کی طرح عذاب نہ آ جائے۔ فرعون کے اندر فرعونیت تھی، کہنے لگا میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، میری رائے سب سے بہتر ہے، میں اسے قتل کروں گا، اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو سرکش تھا اور اسے اپنی رائے پر اور اپنی سمجھ پہ بڑا گھمنڈ اور اصرار تھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ وہ مرد مومن اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کیوں قتل کرتے ہو، وہ تو اللہ کی دعوت دیتا ہے، تم سے کچھ لیتا بھی نہیں ہے، یہ دنیا بہت عارضی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی ہے، حقیقی زندگی آخرت کی عجیب ہے، میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں، تم جہنم کی دعوت دیتے ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جہنم کا منظرنامہ ذکر فرمایا، کس طریقے سے جہنمی آپس میں جھگڑیں گے۔ پیروکار کہیں گے ہم آپ کے پیچھے چلے تھے، آج کوئی آپ ہماری مدد کر سکتے ہو؟ تو مقتدا اور لیڈران اور چودھریان وہ سارے کے سارے کہیں گے آج سب اس جہنم کے عذاب میں شریک ہیں، ہم تمہاری کوئی نہیں مدد کر سکتے۔ ایک ایمان کی طاقت ایسی اللہ ہمیں نصیب فرما دے، جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والوں کی میں دنیا میں بھی مدد کروں گا اور آخرت کی ساری گھاٹیوں کے اندر بھی مدد کروں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن ایمان ہو تو مدد ہوگی نا بھائی، ایمان ہوگا تو مدد، ورنہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ میرے ایمان میں خامی ہو سکتی ہے، اللہ کے وعدے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے میں کوئی شک نہیں ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم ایمان والوں کی اس دنیا میں مدد کریں گے اور آخرت کے اندر بھی ساری گھاٹیوں میں اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا اللہ سے وہی نہیں مانگتا جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو تکبر رکھتا ہے وہ اللہ سے نہیں مانگتا اور وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، زمین و آسمان کا یہ سارا نظام، رات دن کا یہ سارا نظام، کیسے انسان کی تخلیق فرمائی، کتنی خوبصورت تخلیق فرمائی، ساری تعریف اللہ کی ہے۔ اور پھر انسان کو کتنے ادوار سے گزارا، اور اس کا بچپن، اس کا گوشت کا لوتھڑا اور اس کا جسے کہیں کہ گندا قطرہ، اور پھر اس کے اندر گوشت اور اس کے بعد ہڈیاں اور پھر انسان اور پھر جوان اور بعض بوڑھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ یہ مختلف ادوار انسانی زندگی پہ ہیں تو موت بھی ہے اور مجرموں کی سزا بھی ہے اور بیڑیوں میں ان کا جکڑنا بھی ہے اور پھر ان کا جہنم میں ان کو گھسیٹنا بھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بہت سارے رسول آئے جو اللہ کے پیغام دیتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ فصلت ہے جس کے آغاز میں قرآن کی تعریف، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ مقصد اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا اور اللہ کے فرما برداروں کو خوشخبری دینا۔ نافرمان لوگ کہتے ہیں ہم نہیں سنتے، ہمارے کاموں میں پردہ ہے، قرآن ہمارے کانوں میں نہیں پڑتا، فرمایا ان پر خدا کی مار ہے، ان پہ تو خدا کی مار ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مختلف قوموں کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ نے اہل ایمان کو اور نبیوں کی پیروی کرنے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ پر ایک آخری قیامت کے دن کا منظرنامہ ذکر فرمایا جہاں انسان کی زبان نہیں بولے گی، پہلو بولیں گے، جسم کے اعضاء اور جوارح بولیں گے، اور وہ خلوتوں اور تنہائیوں کے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کریں گے۔ یہ انسان سر پیٹے گا اور کہے گا تمہیں کیا ہوا، تم میرے خلاف گواہی دے رہی ہو اور تمہیں لذت دینے کے لیے تو یہ سب کچھ میں نے کیا تھا۔ تو وہ اعضاء اور جوارح بولیں گے جس ذات نے زبان کو گویائی دی ہے اسی ذات نے آج ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا ہے۔ دنیا سمجھتی تھی شاید ہمیں کوئی جانتا نہیں، دیکھتا نہیں، کسی کو ہمارا پتہ نہیں،
اللہ سے کوئی چیز اوجل نہیں، پوشیدہ نہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کفار قرآن کی تعلیم کے بڑے دشمن ہیں، وہ دنیا میں قرآن کی تعلیم اور تربیت کو رواج نہیں دینا چاہتے۔ اس زمانے کا کافر بھی چاہتا تھا قرآن نہ سننا، قرآن کا ماحول نہ بننے دینا، اس لیے کہ قرآن تو دل کی دنیا بدل دیتا ہے، دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو کافر اس زمانے کے اندر بھی، وہاں کا مشرک بھی قرآن کی تعلیم اور تربیت کا دشمن تھا، اسے برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کا ادب ہے، جہاں پڑھا جائے اسے ادب سے سنا جائے، اس کی تعظیم ہو اور اس کا احترام ہو۔ تو اگر کوئی دل کی دنیا سے اسے قرآن سنے تو قرآن دل کی دنیا بدل دیا کرتا ہے، قرآن دل کی دنیا بدل دیا کرتا ہے۔ فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکہ مارنے کے لیے نکلے اور ایک دیوار کو پھلانگنے لگے، اندر ایک بچی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ ایک آیت نے فضیل کے دل کی دنیا ایسی بدلی کہ پھر ولیوں کے سرتاج بن گئے، ولیوں کے سردار بن جائے۔ قرآن میں یہ تاثیر موجود ہے، تو کفار قرآن کی تعلیم اور تربیت کا ماحول ان سے یہ برداشت نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ رب العزت نے انعام کا تذکرہ فرمایا اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے اور اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ اللہ کے دین پہ کھڑا ہے، تو فرمایا یہ وہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا موت کے وقت کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہیں، غم نہیں۔ آگے کی گھاڑیوں کے بارے میں تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، جو پیچھے رہ گیا اس پر غم کھانے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھے اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، تسلی دیں گے اور اسے خوشخبریاں سنائیں گے، چل تو اللہ کی طرف، آج اللہ تیرا میزبان ہے اور تو اللہ کا مہمان ہے، تو اللہ کا مہمان ہے، اللہ تیرا میزبان ہے۔ اور یہ خوشخبریاں اس خوش نصیب کو جو دین پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کہنے لگا، یا رسول اللہ اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہو اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ جم جاؤ، کہو اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ جم جاؤ، کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، جو میرا مالک ہے، خالق ہے، اس کا حق مجھ پہ سب سے زیادہ ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کی نافرمانی نہیں ہو سکتی، اس پر یہ نام ہے۔ اور سچ یہ ہے الاستقامت فوق الکرامہ، کوئی آدمی ہوا میں اڑے اور سمندر میں چلے اور پاؤں گیلا نہ ہو، یہ اتنی بڑی کرامت نہیں، اس سے بڑی کرامت یہ ہے کوئی اپنی زندگی ایسی گزارے جو زندگی گناہوں کی ظلمت سے پاک ہو، یہ سب سے بڑی بزرگی اور سب سے بڑی ولایت اور سب سے بڑی کرامت ہے۔ استقامت ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر بڑی دولت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل جنت کے لیے انعام ہے، فرمایا جنت کو کیا ملے گا، گنتی کتنی کرائی جائے، کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، بس اتنا بتا دیتے ہیں کہ تمہاری چاہت کیا ہوگی وہ مل جائے گا۔ تم اپنی چاہت بلند سے بلند تر کر لو، تم اپنی خواہش کو بلند سے بلند تر کر لو، تم اپنی آرزو بلند سے بلند تر کر دو، فرمایا وہ سب کچھ ملے گا۔ ایک دیہاتی نے جب یہ بات سنی، حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا حضرت میرا چاہت ہوگی کہ میں وہاں کھیتی بھی کاٹوں، میں کھیتی بھی کاٹوں۔ تو حضرت فرمانے لگے اگر تو کھیتی کی چاہت رکھے گا اللہ تیری یہ بھی چاہت پوری کریں گے، لیکن جنت کی نعمتیں دیکھ کر تیری سوچ کی پرواز اور تیری خواہشات کی پرواز بھی بہت بلند ہو جائے گی، پھر کھیتی ویتی نہیں چاہے گا تو، پھر تیری سوچ بھی اور تیری چاہت بھی اور خواہشات کی پرواز بھی بہت بلند ہو جائے گی۔ تو وہ اللہ رب العزت بتا رہے کہ وہاں ہر وہ چاہت جو تو چاہے گا وہ ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں تو نے وہ کیا جو اللہ کی چاہت تھی، وہاں وہ ہوگا جو تیری چاہت ہوگی۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ کی چاہت تو نے پوری کی، وہاں اللہ تیری چاہت پوری کریں گے۔ اور بھائی مہینے سال کی بات نہیں، ہاں مہینے سال کی بات نہیں، 50 سال 1 صدی کی بات نہیں، 50 صدیاں 100 صدیوں کی بات نہیں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے زمین و آسمان کی خلا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 100 سال کے بعد ایک دانہ اٹھا کے لے کے جائے،
زمین و آسمان، مشرق مغرب شمال جنوب، 6 کے 6 بر اعظم، زمین کو ذرات سے، رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے آسمان کے بلندیوں تک، اور ایک پرندہ آئے اور 100 سال کے بعد ایک دانہ لے کے جائے. فرمایا یہ دانے ختم ہو سکتے ہیں، وہ زندگی نہیں ختم ہو سکتی، وہ زندگی نہیں ختم ہو سکتی. ارے میرے عزیزو، پھر جیو نا اس کے لیے، پھر مر مٹو اس کے لیے، پھر اس زندگی کے لیے مر مٹو، اس کے لیے پھر جیو. زندگی تو وہ ہے، زندگی تو وہ ہے، جہاں ہے تو پھر سب کچھ ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے. دیکھتے نہیں بنجر زمین ہوتی ہے، سوکھی ہوئی ہوتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، کیسے اس کے اندر تازگی آتی ہے، کیسے اس کے اندر سبزہ اگتا ہے، کیسے وہ پروان چڑھتا ہے. جیسے بنجر زمین کو، مریل زمین کو اللہ بارشوں سے زندہ کر لیتا ہے، ایسا اللہ رب العزت انسانوں کو بھی زندہ کرے گا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، عربی زبان کے اندر. عجمی میں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں ہم عجمی زبان میں. فرمایا یہ قرآن ایسا ہے جہاں کہیں باطل نہیں آ سکتا، اس کے اندر کہیں باطل داخل نہیں ہو سکتا. اسی کا تذکرہ فرمایا. فرمایا پھر بھی لوگ شک کریں تو ان قریب فیصلہ ہو جائے گا. باقی جو نیکی کرے گا اپنا فائدہ اٹھائے گا، جو برائی کرے گا اس کی سزا بھی دیکھے گا. اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے. بدی والے کو سزا ملے گی، نیکی ور کرنے والے کو انعام ملے گا. اللہ کسی بھی زیادتی نہیں کرتا. اسی کا تذکرہ فرمایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.